بڑی معذرت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہمیں اشارات ملتے ہیں. پہلے اشارہ کافی نہیں ہوتی ہے بھائی. پیغمبر نے کہا، اللہ نے بولا وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. پیغمبر پہ واجب بلاغ مبین واجب ہے. بلاغ مبین واجب ہے، اشارہ بلاغ مبین نہیں ہوتا. واضح ثبوت ہے. اور بھائی آپ کہتے ہیں اشارہ، اور بھائی پیغمبر نے نماز اشاروں سے سمجھایا. ایک منٹ بھائی، کبھی کوئی ایسا نبی آیا کہ اشاروں سے نماز سمجھا دے؟ رمضان کا روزہ اشاروں سے اشارہ کر دے، اشارہ سمجھا دے بھائی. وہ بھائی اشارہ سے کیا، جب قرآن کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاغ مبین واجب ہے، اشارہ کا کیا ڈرامہ ہے؟ اشارہ کیا اس نے. میری بات تو صحابہ السلام نے نماز پڑھائی صحابہ کو. کس نے؟ کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے. آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سکھائی ہے. نماز ان سے پہلے کن کو آتی تھی؟ نماز انہوں نے پڑھائی ہے، نماز ہی ان کا ہے. شریعت پورا شریعت ان کا ہے. جی ہاں، اشارے سے پڑھا ہے، اشاروں سے نماز سکھایا ہے یا واقعا سکھا دیا؟ اشاروں سے نہیں پڑھا. جب آپ علیہ السلام کی رحلت کے ایام تو آپ علیہ السلام نے مسئلے پہ کس کو اللہ کی کڑا کیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کو نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بخاری او بھائی نماز تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی جائز ہے، فاسق کے پیچھے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، بدعتی کے پیچھے بھی جائز ہے. کافر کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتا. کافر کے پیچھے اگر میں ثابت کروں آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے نماز ہے تو کیا کہو گے؟ کافر کے پیچھے آپ عبارت دکھاؤ، میں جواب دوں گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی یہ مسئلہ اجماعی ہے، اختلافی بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں. ایک منٹ میں دکھا دوں کہاں گیا یہ. اچھا بھائی دیکھیں، یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، بعض کہتے ہیں الفصل پڑھو، الفصل فی الملل والاحواء والنحل. على كل حال الفصل فی الملل والاحواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، جلد نمبر 5، چاپ دار الجیر بیروت. یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن حزم کی بہت مشہور ہے. الامام ابی محمد علی ابن احمد المعروف بابن حزم الظاہری، متوفى سنہ 456. یہ کتاب سنہ 1996 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، الکلام خلف فی الصلاة خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا. اچھا، فاسق کے پیچھے یعنی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. وذهبت الصحابۃ كلهم، اب میں کافر کے پیچھے نماز ثابت دکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. فاسق تو وہ تو اس میں مشکل ہی نہیں ہے. وذهبت الصحابۃ كلهم دون خلاف احد منهم، سب صحابہ بدون کسی مخالف کے. وجميع فقهاء التابعین كلهم دون خلاف من احد منهم، اور سب فقہاء مجتہدین تابعین کسی نے مخالفت نہیں کیا. واکثر من بعدهم، اور سب ان کے اکثریت ان کے بعد جو مجتہد ہیں. وجمهور اصحاب الحدیث، سب محدثین. وهو قول احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے. والشافعی وابی حنیفہ وداؤد، یہ سب کا قول ہے. وغیرهم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعہ وغیرہ. فاسق کے پیچھے یعنی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے، لواط کا جو بھی ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا غیر جمعہ کی نماز ہو. وبهذا نقول، میرا بھی یہی عقیدہ ہے. وخلاف هذا القول بدعة محدثة، اس کے خلاف مخالفت کرنا بدعت ہے. فما تأخر قط احد من الصحابہ الذين ادركوا المختار ابن عبید. اب کافر کی بات آ رہی ہے. کسی بھی صحابہ جن کی زندگی لمبی رہی، جنہوں نے مختار کے زمانے کو دیکھا، مختار کے پیچھے نماز پڑھنے سے انہوں نے نہیں ہچکچایا. والحجاج، حجاج ابن یوسف کے پیچھے صحابہ نے نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ظالم و فاسق ہے. وعبید اللہ ابن زیاد وحبیش ابن دلجہ وغیرہم، جو فاسق تھے، ظالم تھے. عن الصلاة خلفہم، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہؤلاء افصح الفساق، یہ سب سے فاسق ترین لوگ ہیں. کون؟ مختار ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، ٹھیک ہے، نام ان کا مذکور ہے. واما المختار فکان متہما فی دینی مظنون بہ الکفر. مختار کی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین بھی متہم تک، یہ بے دین ہے، کافر، کیونکہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا نا آپ کے نزدیک. اب سن لو شیخ صاحب، سن لو. مختار کے متعلق یہ ہے کہ وہ لوگ علماء نے کہا کہ یہ کافر ہے کیونکہ اس نے نبوت کا ادعا کیا.
مظنون بالکفر، گمان یہی تھا کہ کافر ہے. اور حجاج کے متعلق بھی یہی ہے کہ حجاج نے، آپ کی روایات میں بہت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا. ٹھیک ہے نا، تو حجاج نے بھی گستاخی کیا، اس کا بھی صحابہ نے سب اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو بات یہ، جب آپ کے مذہب میں فاسق کے پیچھے، افسق الفساق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، آپ کہتے ہیں ابوبکر نے نماز پڑھی ہے، وہ اس کی عدالت بھی ثابت نہیں ہوتی بھائی. جب متہم بالکفر کے پیچھے نماز صحابہ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، مظنون الکفر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو اس کا اسلام کہاں سے ثابت ہوگا؟ اس کا نماز پڑھانے سے ابوبکر اسلام بھی خلافت تو دور کی بات ہے. بولو جی.